Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اللہ رسول کا تعلق گھر بیٹھ کے ملنے کی چیز نہیں ہے. ہم کوئی دیوانے نہیں ہیں کہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کوئی دیس نکالا نہیں ملا ہوا. لیکن میں کیا کروں؟ اللہ اس کے رسول کو پانے کے لیے جس نے بھی پایا ہے گھر کی راحتوں کو چھوڑ کے پایا ہے. جس نے بھی ان راہوں کو طے کیا ہے گھر کے آرام اور راحت کو لذتوں کو قربان کر کے یہ راستہ طے کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوہ کا پہلو گرمانے والا اور صبح دکان پہ جانے والا صبح شام اپنے دھندوں میں بھی پھنسا رہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کی چوٹیاں بھی طے کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنی سستی چیز ہے؟ اتنا سستا سودا ہے؟ ڈاکٹر بنانے کے لیے تو گھروں سے نکالتے ہو, انجینئر بنانے کے لیے لاہور بھیجتے ہو, اور جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ برطانیہ بھیج رہے ہیں. ابھی میں نے ستارہ والوں کو فون کیا, کہا جی اپنے بیٹے کو انگلینڈ ایک ہی بیٹا ہے, اس کو پاکستان میں کوئی کالج نہیں ملا پڑھانے کے لیے, انگلستان گیا ہوا ہے پڑھانے کے لیے. اپنے بچوں کو خود ذبح کرتے ہیں, انہیں ظالموں کے حوالے کر کے ان کے 4 دن کی دنیا بنانے کے لیے ان کی ہمیشہ کے لیے آخرت کو تاریک کر دیتے ہیں. کیا دور آ گیا کہ انسان جانوروں سے پڑھنے جا رہے ہیں. کیا زمانہ آ گیا کہ انسان گدھوں سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ارے ہم کتنے ہی گندے ہیں. اللہ ہمیں جانور نہیں کہتا, ہمیں بد کردار کہتا ہے, جانور نہیں کہتا. کافر کو اللہ کہتا ہے جانور, اور ان شر الدواب, بدترین جانور ہیں یہ, بدترین جانور, ان سے بدترین کوئی ہے نہیں. تو میرے بھائیو, اللہ اس کے رسول کے تعلق گھر بیٹھے نہیں ملتا. 2 راہیں ہیں, 2 انجام ہیں, 2 زندگیاں ہیں, 2 عمل ہیں. ایک سچ کا راستہ, ایک جھوٹ کا راستہ, ایک تقوی کا راستہ, اور ایک فسق و فجور کا راستہ, ایک پاک دامنی کا راستہ, ایک زنا کا راستہ, ایک قرآن کا راستہ ہے, ایک موسیقی کا راستہ ہے, ایک عدل کا راستہ ہے, ایک ظلم کا راستہ ہے, ایک حیاؤں کا راستہ ہے, ایک بے حیائی کا راستہ ہے, ایک دیانت کا راستہ ہے, ایک خیانت کا راستہ ہے, ایک ایمان کا راستہ ہے, ایک کفر کا راستہ ہے, ایک عبادت کا راستہ ہے, ایک تکبر کا راستہ ہے. بے نمازی سے بڑا متکبر دنیا میں کوئی نہیں. سن لو, بے نمازی سے بڑا متکبر دھرتی پہ کوئی نہیں, کافر کو چھوڑ کر. کافر تو ہے ہی ہے. مسلمانوں میں سب سے بڑا متکبر انسان وہ ہے جس کی پیشانی اللہ کے دربار میں نہ جھکتی ہو. جس کی پیشانی اللہ کے دربار میں نہیں جھکتی, اس سے بڑا متکبر دنیا میں کوئی نہیں. ایک آدمی بے نمازی ہے لیکن کاروبار صحیح کرتا ہے. ایک آدمی نمازی ہے, کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا ہے. بڑا مجرم آپ لوگ اس کو کہتے ہیں جو کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا ہو اور نماز پڑھتا ہو, آپ کا تو یہ بڑا مجرم ہے. اور جو نماز تو نہیں پڑھتا اور کاروبار میں صحیح چلتا ہے, کہتے ہیں یہ چھوٹا مجرم ہے, یہ بڑا کھرا انسان ہے. اور شریعت کہتی ہے نماز کا نام پڑھنے والا اس سے بڑا مجرم ہے. کہ کاروبار کی ہیرا پھیری کا تعلق لالچ سے ہے, اور لالچ اما حوا نے کیا, تو اس غلطی کا تعلق ہماری ماں سے ہے. ہم انسانیت کے دائرے میں رہتے ہیں. سجدے کا انکار شیطان نے کیا. نماز کے نہ پڑھنے کا تعلق شیطان سے ہے. جو نماز سے ہٹتا ہے اس کا تعلق شیطان سے ملتا ہے. جو لالچ کی وجہ سے ہیرا پھیری کرتا ہے وہ انسانیت کے اندر ہوتا ہے, اور جو سجدے کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کی صف میں چلا جاتا ہے. شیطان سب سے بڑا متکبر تھا, انا خیر منہ. پھر کافر اس سے بعد متکبر ہے. پھر مسلمانوں میں نماز کا چھوڑنے والا سب سے بڑا متکبر انسان ہے کہ جو اللہ کو سجدہ نہ کرے, اللہ کے سامنے سر نہ جھکائے. تو میرے بھائیو, اللہ اس کے رسول کا احسان مانو. پرائی زندگی ہے, چند صبحیں تھیں, چند شامیں, ان میں سے بہت سی کٹ گئیں, کچھ کٹ رہی ہیں. پل پل ہم مر رہے ہیں, پل پل پہ موت کے فیصلے ہیں.
ہر سانس آخری بن کے آتا ہے، آخری بن کے جاتا ہے، پتہ نہیں کب یہ بولتا وجود خاموش ہو، یہ سانس کا تار ٹوٹے، یہ بولتی میں نہ چپ ہو، یہ چراغ بجھیں اور یہ وجود مٹی ہو جائے، اور حضرت صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، مولانا صاحب سے، حاجی چودھری، شیخ، جنرل صاحب، صدر صاحب سے سارے لیبل ہٹا کر میت کا لیبل لگ جائے۔ میت کب اٹھے گی؟ جنازہ کب ہوگا؟ جنازہ چلا گیا کہ ابھی پڑا ہوا ہے؟ ابھی تو شیخ صاحب تھے، ابھی تو سیٹ صاحب تھے، ابھی تو مولانا صاحب تھے، ابھی تو صدر صاحب تھے، ابھی تو وزیر اعظم تھے، ابھی تو جنرل تھے، ابھی کیا ہو رہا ہے؟ جنازہ چلا گیا کہ پڑا ہوا ہے؟ میت اٹھ گئی کہ پڑی ہوئی ہے؟ میت اٹھا لی گئی؟ ہائے اتنی جلدی نسبتیں ٹوٹ گئیں، اتنی جلدی لقب اتار دیے گئے، لقب چھن گئے، بیج اتر گئے، ہٹو بچو کے شور ختم ہو گئے۔ شہر خاموشہ میں، اندھیر نگری میں مٹی کی چادر اوڑھ کر کیڑوں کے ساتھ جا کر ہمیشہ کے لیے سویا، پھر کیڑوں نے، گرمی نے اسے تپایا، گرمی نے پگھلایا، پھر کیڑوں نے کھایا، پھر کیڑوں کو اور کیڑوں نے کھایا، ان کیڑوں کو اور کیڑوں نے کھایا، انہیں پھر قبر کی تپش نے ہلاک کیا، پھر قبر کی گرمی نے اور زمانے کی گردش نے اور گردش ایام نے قبر میں ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر دیا، نشان مٹا دیا۔ پھر زمین کو پہلو بدلنے کا خیال آیا، زمین نے کروٹ بدلی، زمین نے انگڑائی لی، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، پاگل ہوا آئی اور وہ بگولا بن کے آئی اور اس نے چورے کو، میرے چورے کو پکڑا اور اسے ہواؤں میں بکھیرا اور کاغذ کے پرزوں کی طرح اور خشک پتوں کی طرح مجھے کائنات میں اسی طرح بکھیر دیا جیسے کہ میں کبھی بکھرا ہوا تھا، مجھے ایسے ہی لاشیں کر دیا جیسے کہ میں کبھی لاشیں تھا۔ تو جو گھر ایسا ہو جس کا انجام یہ، جو عزت ایسی ہو جس کا انجام یہ، جو ترقی ایسی ہو جس میں زوال ایسا ہو، جس عروج کا یہ زوال ہو، جس عزت کی یہ پستی ہو، اس کے پیچھے دل لگانا، اس کے پیچھے دوڑنا، اس سے بڑا نادانی کا کوئی سودا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ رسول سے تعلق بناؤ۔ سچائی کے راستے کے آگے اللہ ہے، جھوٹ کے راستے کے آگے شیطان ہے۔ سچائی کے آخر میں جنت ہے، جھوٹ کے آخر میں جہنم ہے، پاک دامنی کے آخر میں جنت ہے، اور بدماشی، بے حیائی کے آخر میں جہنم ہے۔ عبادت کے آگے اللہ کے انعام و اکرام ہیں، تکبر، فسق و فجور کے آگے اللہ کے عذاب و نکال ہیں، اور تقوی کے آگے راحتیں ہیں، نافرمانی کے آگے مصیبتیں ہیں، دکھ درد کی نہ ٹلنے والی گھڑیاں ہیں، نہ ٹلنے والی صبحیں ہیں، نہ ٹلنے والی راتیں ہیں۔ فرما برداروں کے لیے موت کیا، دنیا میں بھی راحت ہے، موت کے بعد بھی راحت ہے، قبر میں بھی راحت ہے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن المتقين في مقام أمين يلبسون من سندس واستبرق إن للمتقين، اور ان المتقین اللہ تعالیٰ کبھی للمتقین کبھی ان المتقین، کیا خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا بتا رہا، انعام بتا رہا۔ آؤ تقوی والوں کے لیے مفاز، کامیابیاں، حدائق، باغ، عناب، انگور، انگوری شراب، قواعب، اٹھے ہوئے سینے والی خوبصورت لڑکیاں، بیویاں، اترابا، ہم عمر ان المتقین فی مقام امین، بڑی امانت، صاف ستھرا، حسین و جمیل مقام ہے جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یلبسون من سندس و استبرق، وہ ریشمی کپڑا پہنے ہوئے ہیں جو چمکدار ہے، متقابلین ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ یدعون فیہا بکل فاکہہ، ان کے لیے پھل بھی لایا جا رہا، ان کے لیے معین کی شراب لائی جا رہی، سلسبیل کو پلایا جا رہا، معین کو پلایا جا رہا، زنجبیل کو پلایا جا رہا، رحیق کو پلایا جا رہا، کوئی خود ڈال کے پی رہے ہیں۔ یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کئیوں کو فرشتے ڈال کے پلا رہے ہیں، غلام، غلمان، خدام، عورتیں، بیویاں، حوریں ان کو ڈال کے پلا رہی ہیں۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، کئیوں کا ساقی نرالا، عالم نرالا، محفل دوبالا،
وہاں ساقی دیکھو گے تو اللہ کو پاؤ گے، شراب دیکھو گے تو تسنیم کی پاؤ گے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ ان کو تسنیم کی شراب اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا۔ پیو، آج پلانے والا اللہ ہے، آج پلانے مبارک ہیں وہ ہونٹ جن کے ہاتھوں کو جام اللہ کے ہاتھوں سے لگے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کا ٹھکانہ پائیں گے، مبارک ہیں وہ لوگ جو نبیوں کے پڑوس میں جائیں گے، فرشتوں کے ہم نشین بنیں گے، جن کو فرشتے سلام کو آئیں گے۔ یہ ہے وہ گھر جس کی اللہ تمہیں دعوت دے کر کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ گھر ہے جس کی دوڑ لگاؤ، جس کے پیچھے چلو۔ کھانے کے اب تمہارے اللہ شوق پورے کرے گا۔ فَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، پھل اپنی مرضی کے، لحم طیر مما یشتہون، اور گوشت پرندوں کے تمہاری مرضی کے۔ ایک پرندے کے 70 ہزار پر ہیں اور ان ہر پر میں رنگ الگ ہیں، اور اپنے پروں کو پھیلائیں گے، پھر پھڑائیں گے، پھر ہر پر میں سے کھانے کی ایک ایک قسم تمہارے آگے سجتی جائے گی، پکی ہوئی، بھنی ہوئی، مہکی ہوئی، تیار مزین ہو کر۔ اس دسترخوان سجانا بھی ایک فن ہے، دسترخوان سجانا بھی ایک فن ہے، یہ بھی لوگ سیکھتے ہیں۔ اس کے میں پی ایچ ڈی، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک آدمی کو دیکھا جس نے دسترخوان سجانے پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ میں نے چونکہ پیٹ کے سوا دھندا کوئی نہیں، پیٹ کے سوا دھندا کوئی نہیں، اس لیے اسی کی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اسی پر سارا زور لگ رہا ہے۔ جتنا بڑا دسترخوان ہوگا اتنا گندا پاخانہ ہوگا، اتنا غلیظ اندر سے سامان نکلے گا۔ آج اللہ کا دسترخوان سجا ہوا ہے، پرندوں کے سجے ہوئے گوشت، پکے ہوئے پھل، بھنے ہوئے گوشت، پرندوں کے، مچھلیوں کے۔ مچھلیاں سر نکال کے کہہ رہی ہمیں کھائیں گے، ضرور کھاؤں گا۔ مچھلی پوچھ رہی ہے آپ کیسا کھائیں گے؟ بھنا ہوا؟ کہے گا ہاں۔ وہ ایک کندھے کو یوں ہلائے گی تو کباب نکل کے سامنے، وہ کہے گا پکا ہوا، تو دوسرے کندھے کو یوں ہلائے گی تو پکا ہوا۔ نہ اس میں کوئی بو ہے، نہ اس میں کوئی گندگی ہے، نہ اس میں کوئی کانٹا ہے۔ مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ مزیدار میزبان اللہ، دسترخوان جنت الفردوس، کھلانے والے غلام خدام فرشتے، اور میزبان رحمان اور پڑوسی انبیاء علیہ السلام۔ یہ وہ ٹھکانہ ہے۔ ہاں ایمان والی مومن دنیا کی عورت اس جنت میں جانے کے بعد جنت کی لڑکیوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک بدو ہے یار، اسے میں رنگ کا کالا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا جو دنیا میں مسلمان کالا ہو اور دل کا اس کا اجالا ہو، یہ زیادتی میری ہے۔ دل اجلا ہو، رنگ کالا ہو، بدصورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا کہ بدصورت کالا مسلمان جو دل کا بڑا صاف اور دل میں اس کے ایمان، جب یہ جنت میں جائے گا تو اللہ اس کو ایسا حسین بنائے گا کہ اس کے چہرے کا نور 1000 سال کے فاصلے سے دکھائی دے گا۔ 1000 میل نہیں، 1000 میل تو یہ کراچی کھڑا ہوا ہے، 1000 میل نہیں، 1000 سال وہ دور ہوگا تو اس کے چہرے کی روشنیاں پڑنا شروع ہوں گی۔ کون آیا؟ کون سا؟ وہ دنیا میں فیصلہ آباد میں جو کالے تھے آج بڑے اجلے ہو گئے، بڑے حسین ہو گئے، بڑے خوبصورت ہو گئے۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ رنگ کا کالا، بدبودار، پیسہ بھی کوئی نہیں، میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے کہا جنت میں۔ کہا اقرئک السلام، پھر میرا آخری سلام، خیبر کی لڑائی۔ یہ گئے اور وہ آئے شہید ہو کر، جنازہ سامنے آیا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا تھا رنگ کا کالا، بدبودار، پیسہ کوئی نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی میت کو دیکھ کر لقد حسن اللہ وجہک، مبارک ہو تو اب بڑا حسین ہو گیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے حسین کر دیا۔ اس نے کہا تھا بدبودار، تو آپ نے کہا طیب ریحک، تیری خوشبو بڑی عمدہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تھا لا مال لی، تو آپ نے فرمایا وکثر مالک، تیرا پیسہ بھی بڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور اضافہ کیا، چوتھا، انی لا ارا اثنتین من الحور العین یتنازعان علیہ فی جبتہ، میں دیکھ رہا ہوں اس کا جو گریبان کھلا ہوا ہے، اس کو شہید کو کفن تو نہیں دیا جاتا نا، تو اس کا جو گریبان کھلا ہوا ہے، جنت کی 2 لڑکیاں
اس گریبان کے اندر گھسنے میں ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. ایک کہہ رہی ہے میں جلدی چلی جاؤں, دوسری کہہ رہی ہے میں جلدی چلی جاؤں. تو میرے بھائیوں, اللہ کے دربار میں توبہ کرو, اللہ اس کے رسول کو اپنا بناؤ. کہیں غفلت میں مر گئے تو بڑا گھاٹا ہوگا.